کراچی کی شامیں کچھ الگ سی ہوتی ہیں۔ نمکین ہوا، شور مچاتے رکشے اور سمندر کی گہرائی میں چھپی تنہائیاں۔ ایمان اکثر کرنگی کے ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھ کر چائے پیتی تھی۔ وہ چائے نہیں بلکہ شام کے شور میں اپنی اداسی گھولتی تھی۔ اسی کیفے میں ایک دن اس نے پہلی بار عارض کو دیکھا، کمرے کے کونے میں بیٹھا، کیمرہ ہاتھ میں، جیسے لمحوں کی روح قید کر رہا ہو۔ ایمان نے بس ایک نظر دیکھی تھی، مگر اس نظر میں جیسے کوئی خاموش لمس چھپ گیا۔ کچھ دن بعد عارض نے اسے چپکے سے ایک تصویر دکھائی، ایک دھندلا سا عکس، مگر آنکھیں ایمان کی تھیں۔ تمہارے چہرے پر روشنی ٹھہرتی نہیں، بس گزر جاتی ہے، عارض نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایمان ہنستی، مگر دل کے اندر کہیں کچھ پگھل گیا۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں شہر کی شاموں میں ملنے لگے، بند روڈ کے کنارے، چائے کے کپ، سمندر کی خنک ہوا اور وہ لمبی چپ جو دونوں کے بیچ ہوتی، مگر سب کچھ کیا جاتی۔ ایک رات کراچی کا آسمان ابر آلود تھا۔ عارض نے ایمان کو اپنے اسٹوڈیو بلایا۔ وہاں لائٹس مدھم تھیں، پس منظر میں کوئی پرانی قوالی چل رہی تھی۔ ایمان نے سفید شال اوڑھ رکھی تھی۔ عارض نے کیمرہ رکھا اور لمحہ رک گیا۔ بس سانسوں کی سرگوشی باقی رہی۔ عارض نے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے تم خوشبو ہو جو ہاتھ آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں۔ ایمان نے آہستہ سے جواب دیا، اور تم وہ ہوا ہو جو خوشبو کو لے جاتی ہے مگر خود بھی خالی رہ جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایمان کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ ایک کاروباری شخص جو محبت نہیں، تحفظ دے سکتا تھا۔ عارض خاموش ہو گیا، بس کیمرے کے فریم میں ایمان کی مسکراہٹ باقی رہ گئی۔ شادی سے ایک دن پہلے ایمان آخری بار اس کیفے آئی۔ وہی میز، وہی چائے، وہی خاموشی۔ عارض سامنے بیٹھا تھا، مگر دونوں کے درمیان صرف الوداع تھی۔ میری تصویریں مت مٹانا، ایمان نے دھیرے سے کہا۔ عارض نے مسکرا کر جواب دیا، وہ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ وہ روشنی جو تم سے ملی اب میرے ہر فریم میں بسی ہے۔ شادی کے بعد ایمان کراچی چھوڑ گئی۔ عارض کبھی کبھی سمندر کے کنارے جاتا، وہاں بیٹھ کر تصویروں کے البم کھولتا، ہوا چلتی تو وہ شال کی خوشبو محسوس کرتا جو برسوں پہلے ایک شام میں رہ گئی تھی۔ اور آج بھی جب کراچی کی شام سمندر سے بات کرتی ہے تو عارض کے کیمرے میں ایک عکس ابھرتا ہے، ایمان کا، جس کے لبوں پہ چائے کی بھاپ ہے اور آنکھوں میں اداسی کی خوشبو۔ ٹھیک ہے۔ کراچی 5 سال بعد۔ شہر بدل گیا تھا، مگر ہوا میں وہی نمکین نمی باقی تھی۔ عارض اب ایک مشہور فوٹوگرافر بن چکا تھا۔ نمائشوں میں اس کے فن کے چرچے تھے اور ہر تصویر کے نیچے ایک نام لکھا ہوتا تھا، خوشبو۔ لوگ سمجھتے تھے کوئی تخلیقی ستارہ ہے، مگر صرف عارض جانتا تھا، خوشبو ایمان تھی۔ ایک شام آرٹ گیلری میں ایک بڑی نمائش تھی، روشنیوں میں کیمرے کی فلیشیں چمک رہی تھیں۔ عارض ہجوم میں موجود لوگوں سے رسمی مسکراہٹیں بانٹ رہا تھا، مگر دل کہیں دور ایک خاموش چائے کے کپ میں بھٹک رہا تھا۔ اور پھر ہجوم کے پار وہ نظر آئی، ایمان۔ 5 سال کے فاصلے نے اسے اور بھی پر اثر بنا دیا تھا۔ سفید لباس میں وہ جیسے ہوا کے ساتھ چل رہی تھی، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں وہی پرانی نمی۔ عارض کے قدم ٹھہر گئے، سب آوازیں، سب شور ایک لمحے کو تھم گیا۔ ایمان نے دھیرے سے نگاہ اٹھائی اور دونوں کی نظریں مل گئیں۔ 5 سال اور ایک نظر، وقت جیسے پھر وہیں آ گیا تھا۔ ایمان آگے بڑھی، تم بدل گئے ہو، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عارض نے نظریں چرائیں، بدلا تو سب کچھ ہے، سوائے اس خوشبو کے جو آج بھی سانسوں میں ہے۔ ایمان نے گہری سانس لی،
میں صرف دیکھنے آئی تھی۔ تمہارے خوابوں کی حقیقت، عارض نے جواب دیا۔ میرے خواب تمہارے بغیر ادھورے ہیں اور حقیقت بس تصویروں میں قید ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایمان نے پوچھا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ عارض نے دھیرے سے کہا، محبت میں معافی نہیں ہوتی ایمان، صرف یاد رہ جاتی ہے۔ ایمان کے ہونٹ تھوڑے کانپے۔ اگر وقت پیچھے جا سکتا ہے تو شاید میں سب کچھ بدل دیتی۔ عارض نے آہستہ سے کہا، وقت پیچھے نہیں جاتا مگر خوشبو کبھی کبھار لوٹ آتی ہے۔ اس نے کیمرہ اٹھایا، ایمان کی تصویر لی۔ یہ آخری فریم ہوگا، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد عارض بولا، اس کے بعد صرف باقی ہوا رہے گی اور وہ خوشبو جو پھر ٹھہر نہ سکے گی۔ ایمان خاموشی سے پلٹ گئی۔ باہر سمندر کی ہوا چل رہی تھی۔ ایک لمحے کو عارض نے محسوس کیا، وہی شال کی خوشبو جو 5 سال پہلے اس کیفے میں رہ گئی تھی، پھر سے ہوا میں گھل گئی تھی۔ شاید محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس اپنی صورت بدل لیتی ہے، کبھی تصویر بن جاتی ہے، کبھی خوشبو اور کبھی خاموش یاد۔ کراچی کی رات سمندر کے شور میں کم تھی۔ عارض اب نمائشوں سے تھک چکا تھا۔ شہرت، عزت، سب کچھ تھا مگر وہ ایک خوشبو نہیں جو اس کی زندگی کی اصل تھی۔ ایک دن پرانے اسٹوڈیو کے کونے میں رکھے صندوق سے ایک پرانا لفافہ ملا۔ اس پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، میرے عارض کے لیے۔ لفافے کے اندر ایک تصویر تھی، ایمان کی، جو 5 سال پہلے لی گئی تھی، مگر پیچھے کچھ لکھا تھا، اگر میں لوٹ نہ سکی تو جان لینا میں کبھی گئی نہیں۔ میرا ایک حصہ ہمیشہ تمہارے فریم میں قید رہے گا، اور ایک راز تمہاری تصویروں میں جو روشنی ہے وہ تمہارے نہیں، ہماری محبت کی ہے۔ عارض کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے تصویر کو چھوا، جیسے لمس کے ذریعے وقت کو روک لے۔ پھر اچانک یاد آیا، اسی دن ایمان نے آخری تصویر کے بعد کچھ کہنا چاہا تھا مگر وہ خاموش رہ گئی تھی۔ اگلے دن عارض نے گیلری بند کر دی۔ وہ کراچی کے ساحل پر گیا، جہاں وہ دونوں اکثر شامیں گزارتے تھے۔ وہاں ایک ننھی سی بچی اپنی ماں کے ساتھ ریت پر کھیل رہی تھی۔ جب عارض قریب سے گزرا، ماں نے پلٹ کر دیکھا، ایمان، مگر نہیں، یہ ایمان نہیں تھی، بس اس کی آنکھوں جیسی آنکھیں اور آواز جیسی آواز۔ عورت آگے بڑھی، آپ عارض ہیں؟ میری ماں نے آپ کے بارے میں بہت باتیں سنائی تھیں۔ وہ ایمان تھی۔ میرا نام روحانیہ ہے۔ عارض کے قدم رک گئے، آنکھوں میں حیرت اور دل میں زلزلہ۔ ایمان اور اس کی بیٹی روحانیہ نے مسکرا کر کہا، امی اکثر کہتی تھیں اگر کبھی عارض سے ملاقات ہو جائے تو کہنا تم میرے ہر عکس میں زندہ ہو۔ عارض کے لبوں پر کوئی لفظ نہ آیا، بس وہ سمندر کی طرف دیکھتا رہا جہاں ہوا میں نمکین نمی کے ساتھ ایک مانوس خوشبو تھی۔ روحانیہ اپنی ماں کی طرح مسکراتی تھی، نرم، خاموش اور تھوڑی سی اداس۔ اس رات عارض نے اپنی آخری نمائش لگائی۔ اس کا عنوان تھا، سانسوں کے بیچ تم۔ نمائش میں صرف ایک تصویر رکھی گئی، ایمان کی، پس منظر میں سمندر اور ہوا میں ٹھہری ہوئی وہ خوشبو جو برسوں بعد بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آخر میں عارض پہ ایک جملہ لکھا تھا، محبت کبھی مرتی نہیں، وہ صرف شکل بدلتی ہے، کبھی ہوا بن کر، کبھی یاد بن کر، اور کبھی سانسوں کے بیچ تم بن کر۔